وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی ماں بہنوں، آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے سود کی تباہ کاریاں۔ سود یعنی انٹرسٹ، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ الا ماشاء اللہ کچھ لوگ اس سے بچتے ہیں، ورنہ تقریباً حضرات سود میں ملوث ہیں۔ چاہے سود کو دینا یا سود کو لینا یا سود کی کتابت کرنا یا پھر سود کے معاملے میں گواہی دینا، ان گناہوں میں سے کسی نہ کسی گناہ میں آج ملوث انسان ملوث ہے، اور مسلمان بھی اس کے اندر ملوث ہے۔ بہت ہی بڑا جرم سود، شرک کے بعد شریعت اسلامیہ کے اندر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے، جس کے اوپر جتنی وعیدیں، یعنی جس گناہ کے بارے میں، جس گناہ کے سرزد ہونے سے جو وعیدیں کتاب و سنت کے اندر آئی ہیں، یہ کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی وعیدیں نہیں آئی جتنا کہ سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو سود جو ہے یہ بڑی گناہوں کی جڑ ہے، بہت بڑا جو ہے ایک بڑا فتنہ اس کو آپ کہا جا سکتا ہے۔ یہ سود یہودیوں نے جو ہے
اس وقت سے جو ہے ان کے اندر یہ رواج تھا کہ لوگوں کو سود پر جو ہے مال دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں کا یہ کام تھا، یہ نظام تھا، ان کا تجارت کا جو ہے سب سے اہم ان کی جو تجارت تھی، جو بزنس ان کا تھا، وہ سود ہی تھا۔ اور آج بھی دیکھیں گے آپ تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ سودی کاروبار یہودیوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہودی لوگوں کو سود پر باندھ دیتے ہیں، بڑے جو ہے بڑی بڑی رقم جو ہے وہ دیتے ہیں اور اس سے سود حاصل کرتے ہیں۔ تو لہذا اس سود کے بارے میں اس سے پہلے جمعہ کے دن اعلان کیا تھا کہ جو ہے انشاءاللہ آج پروگرام، ہفتہ واری پروگرام جو ہوتا ہے وہ ہونے والا ہے، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے اس کالونی سے، اور اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے، استقامت دے، ایسا نہ ہو کہ میں یہ کالونی چھوڑ کر کے کسی اور جگہ پر دعوت کا کام شروع کر دوں۔ یہ خیالات دل کے اندر آتے ہیں، یہ خیالات، یہ تصورات دل کے اندر آتے ہیں کہ یہاں پر میں وقت بیکار کرنے کے کسی اور جگہ پر جا کر، کسی اور علاقے میں جا کر کے وہاں پر میں اپنی محنت کو جو ہے لگاؤں، اپنا وقت لگاؤں، اپنے علم کو لوگوں کے سامنے رکھوں تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ میرے بھائیوں، کتنے سال سے ہم یہاں پر آپ کی جو ہے آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی بہبودی کے لیے، آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے جو ہے ہم لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ آپ 1 گھنٹہ وقت نکال کر کے یہاں پر نہیں آ سکتے۔ یہ مسجد کا جو ہے حق ہے کہ مسجد کے اندر جب اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو لا کر کے یہاں پر بٹھائے۔ میرے بھائیوں، ادباً گزارش ہے آپ حضرات سے، ماں بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے، ادباً گزارش ہے، ریکویسٹ کیا جاتا ہے، آئیے اللہ کی باتیں سنیے، اللہ کے رسول کی باتیں سنیے، اللہ رسول کے دین کی باتیں سنیے۔ اس سے تمہاری دنیا بنے گی، تمہاری آخرت بنے گی۔ یہ گھر میں سونا تمہارا دنیا بھی برباد ہوگا اور تمہاری آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ خالی بیٹھ کر کے گپ شپ مار رہے ہیں، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر کے وقت گزار رہے ہیں، گناہوں کو اپنے اعمال نامے میں لکھا رہے ہیں۔ مسلمانوں، آئیے اللہ رسول کی بات بھی سننے کے لیے بیٹھیے اور دین کو سیکھیے۔ بہت بڑا مسئلہ آج آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، سود کا۔ کوئی ایسا گھر اس کالونی کے اندر بتائیے جو سود نہیں لیتا یا سود نہیں کھاتا، ایک گھر بتائیے میرے کو، اس کے بارے میں آج بتایا جا رہا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آئیے سنیں سود کیا ہے اور سود کی کیا تباہ کاریاں ہیں، سود کی حرمت اسلام کے اندر کیا بتائی گئی ہے، وہی باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ سود میرے بھائیوں انسانی معیشت کے لیے حد درجہ خطرناک اور تباہ کن عمل ہے، تباہ کن گناہ ہے یہ سود کا لینا، یہ سود کا دینا، یہ تباہ کن اور خطرناک چیز ہے سود یہ معیشت کے اندر۔ اور شریعت اسلامیہ نے اس کو صرف حرام ہی نہیں قرار دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا۔ اللہ اکبر، اعلان جنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا۔ جو اس سود کو لینا نہیں چھوڑتے، یہ سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے تو وہ سن لے خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر خبردار کر رہا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ کسی اور گناہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سخت الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اللہ کے ہے کوئی اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے؟ اور بتایا جاتا کل قیامت کے دن یہ سود خوروں کو یہ بتایا جائے گا کہ اپنے اصلاح تیار کر لو، اپنے اصلاح ہتھیار لے لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے۔ کہاں کرے گا کوئی؟ اللہ سے جنگ کریں گے؟ اللہ بول رہا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو چھوڑ دو یا اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں میرے بھائیو، آج سودی لین دین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ آج سودی لین دین یہ امت اسلامیہ میں پھیل کر عام عادت کی چیز بن چکی ہے، عام عادت کی چیز بن چکی ہے۔ اس سود کو لوگ آج برا ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ حرام تو حرام دور کی بات ہے، اس کو کم از کم برا بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ بڑی ذرا سا ضرورت پڑی، چلے گئے سوکار کے پاس، لے لیا 1000-2000 روپے 3% وڈی پر، اور 5% وڈی سے یا 2% وڈی سے یہ سود دے کر کے پیسہ لیا جاتا ہے۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، عام ہو گیا ہے۔ اچھے مولوی بھی
یہ سود لینے سے جو ہے پرہیز نہیں کرتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ سود ایسا بڑا، اور اس سے اپنا کوئی نفرت کرتا ہے، کوئی نفرت بھی نہیں کرتا ہے، نفرت بھی نہیں کرتا، اور نہ اس کے بھیانک انجام کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس سے کیا ہمارا انجام ہونے والا ہے، یہ سود لینے سے یا سود دینے سے کیا انجام ہونے والا ہے، وہ سوچتا بھی نہیں ہے، بس لیتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے کاروبار آپ کو دکھیں گے، بڑے بڑے دکان دکھیں گے، بڑا ان کا کاروبار ہے، لوگ سمجھتے ہیں چلو جی یہ بہت پیسے والا آدمی ہے، ان کا بڑا کاروبار ہے، ان کا بڑا نیٹ ورک ہے، یہ جو ہے بڑا عزت والا آدمی ہے۔ عزت والا نہیں ہے، وہ ذلیل و خوار ہو کر اللہ کی نظر میں وہ ذلیل و خوار ہے، اس کا کاروبار سود پر چل رہا ہے، اس کا کاروبار وڈی کے پیسوں سے چل رہا ہے، صبح سے شام تک وہ محنت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، شام میں جو ہے وہ سود دینے والا آتا ہے، سود خور آتا ہے، اس کو جو ہے سارا غلے کا پیسہ نکال کے اس کو دیا جاتا ہے۔ لے لے بھائی آج کا یہ تیرا حساب ہے۔ یا ہمارے ہاں دیکھتے گرگری نام سے بھی پیسہ دیا جاتا ہے۔ ہاں ایک ہمارے زمانے میں مطلب جو ہے آج سے 25-30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج بھی شاید وہ ہوگا، آج بھی جو ہے وہ نظام ہوگا، گرگری جس کو کہا جاتا ہے، مطلب 1000 روپے آپ کو ضرورت ہے، وہ سود خور کے پاس جاتا ہے، بھائی مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو 900 روپے دے گا، 900 روپے دے گا، اور 100 روپے پہلے کٹ کر لے گا، اب اس کو روزانہ 10 روپے بننا 100 دن تک، 1000 روپے آپ نے بن لیا۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے یہ 1000 کی بات نہیں، لوگ لاکھ بھی لے رہے اور 2 لاکھ بھی لے، بڑے بڑے کاروبار والے کیا کرتے ہیں لاکھوں میں لیتے ہیں، روزانہ ہزاروں میں اس کو بننا۔ محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، اور جو بچتا جو حرام کا مال ہے وہ لا کر کے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے۔ اپنے بھی اس کے پاس بینک بیلنس نہیں رہتا، بس بن دینا، اس کو پالنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ سود خور کو بھی پالنا ہے۔ یہ سودی کاروبار ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور سود خور چند افراد کی صورت میں ہوا کرتے تھے، مگر اب بینکاری کی وجہ سے سود خوری اجتماعی جو ہے صورت اختیار کر لی ہے۔ پہلے کیا ہے، ایک زمانے میں بہت کم لوگ تھے جو سود پر مال دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے، لیکن آج بینک کی صورت میں یہ بینکاری جو ہے بینک کی صورت میں عام ہو گیا۔ آؤ ہمارے پاس، ہم گھر بنانے کے لیے جو ہے مال دیں گے، ہم دکان لگانے کے لیے مال دیں گے، ہم آپ کے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے ہم پیسہ دیں گے، ہم آپ کے ضروریات پورے کرنے کے لیے پیسہ دیں گے، آئیے 10% پہ لے لیجئے، 5% پہ لے لیجئے۔ یہ بینک بڑے بڑے بورڈ لگا کر کے پبلسٹی کر کے جو ہے سود کو اتنا عام کیا جا رہا ہے، اتنا پھیلایا جا رہا ہے، ایسا ناسور بن چکا ہے کہ اللہ ماشاءاللہ کوئی آدمی اس سے بچ سکتا ہے۔ بلا گھر نہیں ہے، اچھے مولوی صاحب بھی بینک کو چلے جاتے ہیں۔ ہاں مولوی صاحب بھی جا کر کے بینک سے پیسہ لے لیتے کہ مجھے گھر کیا کرنا، مولوی صاحب میرا تو مکان نہیں ہے۔ ارے کرائے کے مکان میں رہو، کرائے کے مکان میں رہو، آخرت کو کیوں برباد کر لیتے ہو؟ تم آخرت کو، یہ دنیا میں جو مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے، اللہ پہ توکل کر کے، حرام پیسہ استعمال لے کر کے تم اللہ پہ توکل کر کے جو ہے توکل کر کے اگر تم رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھولیں گے انشاءاللہ اللہ راستے کھولیں گے۔ تو میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ میں سود کے لیے ربا کا، عربی میں ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ربا کا معنی لغت میں زیادتی، یعنی زیادتی ہے، پیسہ جتنا دیتے واپس کرنے والا، اس کو جو یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ میں تجھے 1000 روپے دے رہا ہوں، تو مجھے لوٹائے گا تو 1200 روپے دیں گا، 1500 روپے دیں گا، 200 روپے 300 روپے زیادہ جو ہے وہ مال جو ہے زیادہ جو ہے وہ دے گا، اس کو سود کہا جاتا ہے۔ آج میرے بھائیوں یہ حکومت، یہ جو حکومت آج چل رہی ہے ہمارے ہندوستان پہ، جو بادشاہ بن کر کے بیٹھا ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تمہارے اعمال اگر صحیح نہیں ہے، تم دین کا کام چھوڑ دو گے، تم دعوت کا کام چھوڑ دو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ کیا میرے بھائیوں، کیا یہ بادشاہ جو آج ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے، کیا یہ ایماندار ہے؟ کیا یہ وفادار ہے؟ یہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے؟ کیا ظالم نہیں ہے؟ کہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہے کہ ایک لفظ اللہ کے
یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسے بادشاہ ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اب اس نے ایک قانون بنایا، نوٹوں کو بند کر دیا، نوٹ بندی کا اعلان کر دیا، 1000 روپے کی نوٹ کو بند کر دیا گیا، 500 روپے کی نوٹ کو بند کر دیا گیا۔ لوگ پیسوں کے لیے ترس رہے ہیں، اپنا پیسہ بینک میں رکھ کے اپنا پیسہ نکالنے کے لیے 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے لائنوں میں ٹھہرا رہا ہے، اور اس کو مل رہا کتنا 2000 یا 4000 روپے اس کو دیے جاتے ہیں جو اس کی ضروریات نہیں۔ آج اس حکم کی وجہ سے، آج اس قانون کو نافذ کرنے کی وجہ سے، آج نیوز میں جو ہمیں سننے میں آتی ہے، جو خبریں ہمیں ملتی ہے، 40 لوگ اب تک مر چکے ہیں یہ نوٹ بندی کی وجہ سے۔ 40 لوگ مر چکے ہیں یہ نوٹ بندی کی وجہ سے۔ پتہ نہیں آگے اور کیا ہونے والا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیوں اس طرح سے اچانک یہ قانون نافذ کیا گیا، کیوں اس طرح سے نوٹوں کو بند کر دیا گیا، یہ اس پر ہمیں جانا نہیں ہے، اس کے اوپر ہمیں بحث کرنی نہیں ہے، لیکن انسانوں کو یہ ہندوستان کی عوام کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب اس سے کیا ہوا؟ اب آدمی کے پاس پرانے نوٹ ہے، 1000 کا 500 کا نوٹ ہے، اب وہ چلتے نہیں ہیں، بازار میں نہیں چلتے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، ردی کی کاغذوں کے برابر، ردی کے برابر اس کو بنا دیا گیا آنن فانن کے اندر۔ 1 گھنٹہ پہلے 500 روپے کی اہمیت تھی، 500 روپے کی ویلیو تھی، لیکن 1 گھنٹے کے بعد وہ ردی کاغذ کے برابر ہو گیا۔ اب لوگوں کے پاس نوٹ گھر میں جمع ہوئے ہیں، کسی کے پاس لاکھ ہے، کسی کے پاس 10 لاکھ ہے، کسی کے پاس کروڑ ہے، کسی کے پاس کروڑوں میں ہے، سارا پیسہ منجمد ہو گیا، جم گیا وہاں پر، اب وہ بیکار۔ اب جس کا پیسہ اس کو ٹرانسفر کرنا تھا وہ تو ٹرانسفر ہو گیا، لیکن بیچ والے مارے گئے بیچارے مجبور۔ جو درمیانی لوگ ہیں، جو غریب ہیں، وہ لوگ مارے گئے، ان کا پیسہ یہ ہوا۔ اب پیسہ بدلانے کے لیے اب وہ جاتا ہے بینک میں، بدلانے کے لیے لمبی لائن ہے، کسی کے پاس گیا، بھائی میرا 1000 روپے کا نوٹ ہے، میرے کو چلر دے دیجئے، چلر دے دیجئے، تو وہ آپ کو 800 روپے دے گا، وہ آپ کو 700 روپے دے گا۔ یہ 200-300 روپے کا جو فرق سے جو دے رہا ہے، یہ سود ہے، سود، یہ سود ہے۔ اب یہ مجبوراً جا رہا ہے، 1000 دے کے 800-700 لے رہا ہے۔ 600 بھی سننے میں آیا، 600 روپے بھی اس کو دیے گئے، وہ بعد میں جا کر کے اپنے آدمی کو لائن میں کھڑا کر کے اپنے 1000 روپے بنا لے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو قانون نافذ کیا گیا، اس کو بھی سود کو عروج ملا، اس سے اس کو سود کو اس سے عروج ملا، اس قانون سے، حکومت کے اس قانون سے، اس حکم سے۔ تو اللہ ایسے حکومتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، آئیے دیکھیں کہ قرآن مجید نے سود کے بارے میں کیا کہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ آپ سورہ سود کے بارے میں ذرا تفصیل معلوم کرنا ہے تو سورہ بقرہ کھولیے، آیت نمبر 275 سے لے کے 276، 277، 278 اور 279 تک آپ پڑھ لیجئے، اور اس کا خلاصہ آپ پڑھ لیجئے۔ یہ سود کی حرمت آپ کو پتا چلے گی کہ سود ہے کیا چیز، اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حرام قرار دیا ہے۔ یہ ذرا تفصیل آپ کو ان آیتوں کے اندر مل جائے گی۔ اس آیت کے اندر سورہ آیت نمبر 275 میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں قبروں سے کل قیامت کے دن قبروں سے ایسا اٹھیں گے، اس شخص کی طرح اٹھے گا جو ہوا سے باختہ اٹھیں گے، جسے شیطان چھو کر دیوانہ بنا دیا۔ اگر کسی کے جسم کے اندر شیطان ہے، جن داخل ہو گیا، شیطان نے اس کو مس کر لیا۔ ایک تو کیا ہے، آدمی شیطان کے چھونے سے بھی وہ اس کی طبیعت میں خرابی آتی ہے، دیوانہ، پاگل اور مجنون ہو سکتا ہے، یا اس کے اندر داخل ہونے سے بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی کے اندر جن داخل ہو اور اس کو تکلیف پہنچائے، اس کو دیوانہ کرے،
بلکہ یہاں پر اس آیت میں مس کا لفظ آیا، مس کے معنی چھونے کے۔ اگر شیطان نے یہ جنات جو ہے یہ اگر آپ کو چھین بھی لیں گے تو جو ہے آپ کو جو ہے نقصان پہنچے گا۔ اب چھینے کے بعد شیطان کے مس ہونے کے بعد آدمی جس طرح دیوانہ ہوتا ہے کل قیامت کے دن سود خور کو اس طرح اٹھایا جائے گا جس طرح سے کسی انسان کو شیطان نے جو ہے چھو لیا ہے۔ اس سزا کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تجارت بھی سود ہے۔ یہ سزا کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا؟ کیونکہ اس وقت لوگ جو سود کھاتے تھے ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ کاروبار بھی تو سود ہے، بزنس بھی تو سود ہے جس میں فائدہ لیا جاتا ہے۔ آدمی 10 روپے کی چیز کو 15 روپے میں فروخت کرتا ہے تو یہ بھی سود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ تجارت حلال ہے، آپ تجارت میں کتنا بھی فائدہ کما سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن پیسے سے پیسہ کمانا یہ حرام ہے۔ آپ پیسہ دے کر کے اس سے زیادہ لے رہے ہیں تو جو ہے یہ جو ہے سود میں آپ کو سود میں آئے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَالَ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ آخر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو۔ اب تک اگر تم کسی کو سود پر پیسہ دیتے تھے اب تک دے دیے، توبہ کرو، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے کا سود معاف ہو جائے گا۔ اب سے جو سود آپ کو آنا ہے وہ معاف کر دو۔ تم سود کو معاف کر دو گے تو اصل مال تمہارا ہے، اصل مال تمہارا تم وصول کر سکتے ہو، لیکن اب جو سود آنے والا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اب تک جو تم نے کھا لیا ہے اس سے توبہ کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اگر تم سچ مچ کے ایمان والے ہو، یا پھر کہو کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہم مومن نہیں ہے، ہم مسلمان نہیں ہے، کھاؤ پھر سود۔ اب سود کیا؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا وہ تو مشرک ہے، وہ تو کافر ہے۔ اب اس نے کون سا اچھا عمل کیا تو بھی فائدہ نہیں ہے، اور برا عمل کرا تو بھی اس کو فائدہ نہیں ہے۔ اگر مومن ہو سچ میں، حقیقت میں، ان کنتم مومنین، اگر تم سچ مچ میں مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو اور جو ہے سود کو جو ہے چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لڑیں گے اللہ کے رسول سے لڑیں گے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو اللہ سے، اصل مال تمہارا ہے۔ ہاں نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، تم ظلم بھی مت کرو کسی کے اوپر، اور ظلم کو سہو بھی مت، غیر ضروری ظلم کو سہنا بھی نہیں ہے، اس طرح سے۔ اور میرے بھائیوں اب دیکھیے احادیث کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں سود کا کیا معاملہ ہے یہ دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھجور لے کر کے آئے، برنی کھجور جس کو کہا جاتا ہے، وہ برنی کھجور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال یہ کھجور تم کہاں سے لائے ہو؟ تو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ ردی کھجور تھے، 2 ٹوکری ردی کھجور تھے، وہ 2 ٹوکری ردی کھجور دے کر کے میں 1 ٹوکری یہ عمدہ کھجور لے کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تو عین سود ہے، یہ تو عین سود ہے، یہ بالکل سود ہے۔ یعنی 2 ٹوکری دے کر کے 1 ٹوکری آپ لیے، یعنی ردی کھجور کو دے کر کے عمدہ کھجوریں لینا، کوئی ناقص چیز کو دے کر کے اور جو اچھی چیز لینا، یہ بھی سود میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال تم پہلے اپنی ردی کھجوروں کو بیچ لیتے، فروخت کر لیتے، پھر جو ہے تم ان پیسوں سے یہ خریدتے، یہ طریقہ جائز ہے۔
سمجھتا ہوں آج کل جو ہوتا ہے یہ بازار میں جو ہے محلوں کے اندر جو ہے وہ پرانا لوہا اور پرانے کیا کہتے ہیں آپ کو پرانے کاغذ اور پلاسٹک کے سامان وغیرہ ہم خریدتے بول کے آ رہے ہیں، اس کے بدلے میں پیاز دیں گے، اس کے بدلے میں پیاز دیں گے۔ میرے علم کے مطابق اس طرح سے وہ لوہا دے کر کے پیاز لینا بھی جائز نہیں، جیسا کہ یہاں ردی کھجورے دے کر کے اچھے کھجور لے رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود قرار دیا۔ تم یہ اپنی جو ہے یہ ردی چیزوں کو، یہ چاہے کاغذ ہو یا پلاسٹک کا سامان ہو یا پرانا لوہا ہو، اس کو آپ لے جا کر کے دکان میں فروخت کیجئے۔ ہاں وہ لوگ جو آ کر کے خرید کے پیسہ دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ دیجئے، لیکن اس کے بدلے میں یہ پیاس لینا یا کوئی اور چیز اگر وہ دے رہا ہے تو لینا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ بیچ دیجئے اس کو، وہ پیسہ لے لیجئے، وہ پیسے سے آپ جو ضرورت ہے، پیاز ہونا ہے پیاز لیجئے، تیل ہونا ہے تیل لے لیجئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس طرح سے ہاں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اگر توبہ کرنا، اچھا اب حدیثوں کی روشنی میں ایک تو یہ حدیث ہم دیکھ لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اللہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ وکتابہ وشاہدیہ وقالہم سوا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1598 1598 حدیث کا نمبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کے گواہ پر لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کس کے اوپر؟ سود کھانے والا، سود دینے والا اور سود کا حساب کتاب لکھنے والا اور پھر اس پر گواہ بننے والا، شاہد ہی گواہ بننے والا۔ اور کیا فرمایا؟ وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ، اور یہ سب آپس میں برابر ہیں گناہ کے اعتبار سے اور سزا کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کی حدیث صحیح ہوتی ہے، اس میں ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے۔ یعنی یہاں چاروں کا ذکر آیا، علماء بتاتے ہیں یہ سود سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں، اس میں سے کسی بھی معاملے میں آدمی اگر ملوث ہوتا ہے تو وہ جو ہے گناہگار ہے، وہ گناہگار ہے۔ اور اب دیکھیے سب کے سب برابر ہیں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ تمام صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام جو کیا ہے سود کے بارے میں، تمام صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے باعث ہیں، لعنت کے باعث ہیں۔ سود سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو ہے معاملات ہیں یہ لعنت کے جو ہے برابر ہیں، لعنت کے باعث ہے۔ اور صحیح بیہقی کے اندر ایک روایت آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں،